کے اوپر لگا ہوا ہے. کبھی ایمبولینس دیں, کبھی ویل چیئر دیں, کبھی ریمپ لگ گئی ہے, کبھی 5 منٹ میں آ جائیں, کبھی 10 منٹ میں آ جائیں, کبھی 3 گھنٹے کے لیے مہلت, کبھی 2 گھنٹے کے لیے مہلت. کیا یہ جو سہولت عمران خان صاحب جو مجرم ہیں, جو کس کیس میں آج عدالت میں پیش ہو رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیل کے جو پٹیشن جمع کرائی ہے اس کے اوپر دستخط نہیں کیے, اور وہ ان کے اپنے دستخط نہیں ہیں. جو مجرم ہے وہ عدالت پہ اس نے دھاوا بولا ہوا ہے, عدالت پہ حملہ آور ہے. کیا 22 کروڑ عوام کو یہی سہولت حاصل ہے کہ جن کو عدالت طلب کرے وہ ساتھ اپنے 200-300 آدمی لا کر عدالت پہ دھاوا بول دے, اور عدالت کو کہا جائے کہ کیونکہ 200-300 آدمی عدالت پر حملہ آور ہیں, جج صاحب عمران خان صاحب پہلے کہا جائے کہ زمان پارک سے عدالت نہیں آ سکتے, اس کے بعد گاڑی میں سے نکل کر جج کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے. کیا یہ عدالت اور جج حضرات جو ہیں وہ 22 کروڑ عوام یا پاکستان کی عوام جو عدالتوں کے اندر طلب ہے ان کو یہ سہولت دیتی ہے؟ ایک شخص ہے جو سوشل میڈیا پہ کال دیتا ہے کہ ہائی کورٹ کے اوپر حملہ کر دو. ایک شخص ہے جس کو اگر سیشن کورٹ میں خاتون جج بلاتی ہے تو اس کو گالی دیتا ہے, اس کو دھونس دیتا ہے, اس کو دھمکی دیتا ہے. ایک شخص ہے جس کو ہائی کورٹ بلاتی ہے اور بار بار بلاتی ہے کہ اپنی جو پٹیشن ہے اس کے اندر جو بیل ہے, جو گرفتاری اور جو جیل بھرو تحریک کے نعرے ہیں, وہ لوگ بیل لینے آئے ہوئے عدالت کے اندر وہاں پیش ہو جائیں. وہاں جعلی دستخط ہوتے ہیں اس پٹیشن کے اوپر, اور اس کو عدالت بلاتی ہے تو کہتا ہے میں نہیں آؤں گا. اور جب اس کو مہلت دی جاتی ہے آج تو وہ کال دیتا ہے, اکساتا ہے پاکستان کی عوام کو عدالت کے اوپر حملہ کرنے کے لیے کہ چلو چلو لاہور ہائی کورٹ چلو. اس وقت بھی وہ ٹرینڈنگ کے اوپر ہے. یہ تماشا ہے, یہ قانون کا تماشا, یہ عدالتی نظام کا تماشا. ایک شخص کو یہ سہولت حاصل ہے 22 کروڑ عوام میں سے. آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت محمد نواز شریف کو عدالت میں, یہ نیب کی عدالت میں بلایا جاتا تھا, تو جو ہمارے سٹنگز منسٹرز ہوتے تھے, احسن اقبال صاحب کو باہر روک لیا جاتا تھا. انٹیریئر منسٹر تھے, جو منسٹرز تھے کیبنٹ کے, ان کی حکومت تھی, ان کو نیب کی عدالت میں جانے نہیں دیا جاتا تھا. کس طرح عدالت کے احاطے کے اندر عمران خان نے کال دی اور جو لوگ ہیں وہ حملہ آور ہوئے, ان کو عدالت آنے کی اجازت دی گئی. وکیل صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وکیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ عدالت کو کہہ رہے ہیں, جج صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بندہ بھیجیں, ان کے پاس گاڑی میں جائے, عزت مآب عمران خان صاحب کے پاس, ان کے پاس گاڑی میں جائے اور وہاں سے دستخط لے لے, اور دستخط کی ویریفیکیشن لے لے, اور اس کے ساتھ جب زمان پاک چلے تو صرف ٹائم گین کیا گیا, صرف ٹائم گین کیا گیا کہ لوگوں کو دھاوا بولنے کے لیے, کورٹ کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے اکسایا جائے. کیا کل صبح لاہور ہائی کورٹ کے اندر جن کی پٹیشنز ہیں, کیا وہ 7 بندے لے آئیں گے تو ان کو بھی ایسی ہی مہلت ملے گی؟ ان کے لیے بھی خاص عدالت لگے گی؟ ان کے لیے بھی اسی طرح ملتوی کر دیا جائے گا, اور بار بار بلانے کے اوپر ایک شخص ڈھٹائی کے ساتھ, بے شرمی کے ساتھ ملک کے آئین, قانون اور عدالتی نظام کا تماشا لگا رہا ہے, اور اس کو انکریج کیا جائے گا؟ یہ بیل بیفور اریسٹ ہے. یہ وہ نیت ثابت کرتی ہے, یہ وہ بدنیتی ثابت کرتی ہے کہ عمران خان نے انویسٹیگیشن کا حصہ نہیں بننا. کانڈکٹ دیکھا جاتا ہے مجرم کا, اور یہ کانڈکٹ ثابت کرتا ہے کہ وہ جو عدالت کے سامنے نہیں پہنچتا وہ FIA کے سامنے پہنچے گا. جو جج کے بلانے پر نہیں آتا وہ اس انویسٹیگیشن اور اس تفتیش کا حصہ بنے گا.
کیسے بنے گا؟ یہ کانڈکٹ کے ساتھ ظاہر کیا جا رہا ہے. تو کیوں نہیں عمران خان کو اس وقت اریسٹ کے آرڈر دیتی کورٹ؟ جو ایف آئی اے کہہ رہی ہے کہ ہمیں اس بندے سے تفتیش کرنی ہے اور اس کے ساتھ کورٹ کہہ رہی ہے کہ عمران خان پیش ہوں، تو جو کورٹ کی بات نہیں سنتا، جو کورٹ کی تصدیق کرتا ہے، جو کورٹ کا تمسخر اڑاتا ہے، وہ ایف آئی اے کے آگے تفتیش کے لیے پیش ہوگا. تو پھر تمام وہ لوگ جو ایف آئی اے کے اندر، جو نیب کے اندر اور جو سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، سیشن کورٹس کے اندر اس وقت مطلوب ہے، ان سب کو یہ سہولت دی جائے جو عمران خان کو یہ سہولت دی گئی ہے. نواز شریف ملک کا 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم تھا. مجھے یاد ہے جس وقت پٹیشن دی کہ کلثوم نواز شریف صاحبہ ڈیتھ بیڈ کے اوپر ہیں، 3 دن مہلت دی جائے، ہر روز کی بنیاد کے اوپر پیشی ہوتی تھی، تو ان کو کہا گیا ان کی طبیعت بالکل ایسی نہیں ہے کہ آپ کو 3 دن کی اجازت دی جائے، آپ نہیں جا سکتے. وہ اگلے دن پھر کورٹ کے اندر پیش ہوئے اور یہ جانتے تھے کہ یہ جعلی مقدمہ ہے، یہ جانتے تھے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا مقدمہ ہے، یہ جانتے تھے کہ یہ جھوٹے گواہ ہیں، یہ جھوٹے مقدمے ہیں، لیکن عدالت کا تمسخر نہیں اڑایا، قانون کا مذاق نہیں اڑایا. جے آئی ٹی میں بھی پیش ہوا، عدالت میں بھی پیش ہوا، چاہے وہ نیب کورٹ ہو، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو. شہباز شریف اپوزیشن لیڈر تھا، 2 دفعہ اریسٹ کیا، ہر روز نیب کی عدالت میں پیش ہوتے تھے، ہائی کورٹ بلاتی تھی پیش ہوتے تھے، سپریم کورٹ نے بلایا پیش ہوتے تھے. یہ تمسخر، یہ تماشا، یہ عدالتی نظام کا مذاق اور منہ چڑھا رہا ہے ایک شخص اور اس کو اجازت دی جا رہی ہے. اس وقت کورٹ کے احاطے میں لوگوں کے ساتھ حملہ آور ہے عدالت کے اوپر. کیوں نہیں عدالت اس کے اریسٹ وارنٹس دیتی؟ اس کا کانڈکٹ دیکھیں، اس شخص کی انا دیکھیں، اس شخص کا تکبر دیکھیں، اس شخص کی ڈھٹائی اور بے شرمی دیکھیں کہ ایک طرف عدالت کو کہتا ہے پیش نہیں ہوں گا، دوسری طرف صدر پاکستان سے، جس نے صدر پاکستان کے دفتر کو سیاسی اکھاڑا بنایا ہوا ہے، اس کو کہتا ہے کہ آئین شکنی کرو. کبھی پارلیمنٹ توڑواتا ہے آئین شکنی کروا کے، جو آج کہتا ہے امریکی سازش نہیں ہوئی تھی. اس وقت صدر سے کہا کہ امریکی سازش ہوئی ہے اس لیے پارلیمنٹ توڑ دو، صدر نے پارلیمنٹ توڑ دی، جس پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا. اسی صدر سے اب آئین شکنی کرا رہا ہے. صدر پاکستان کا دفتر پاکستان تحریک انصاف کا دفتر بنا ہوا ہے. صدر پاکستان عمران خان کی کٹ پتلی بنا ہوا ہے. وہ چاہتا ہے کہ صدر پاکستان چیف الیکشن کمشنر بھی بن جائے، ہائی کورٹ بھی بن جائے، سپریم کورٹ بھی بن جائے اور پارلیمنٹ بھی بن جائے. تو جو عدالت کی نہیں مانتا، جو آئین کی بات نہیں مانتا، جو قانون کی بات نہیں مانتا، وہ لاڈلا ہے. اس کو یہ سہولت میسر ہے. کیوں میسر ہے یہ سہولت؟ آج لوگ دیکھ رہے ہیں، آج انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی آئین، کوئی قانون اور کوئی عدالتی نظام موجود ہے. کہ آپ ایک مجرم کو آوازیں لگا رہے ہیں، اس کو صدائیں دے رہے ہیں، اس کی منتیں کر رہے ہیں، اس کے لیے بار بار مؤخر کر رہے ہیں آپ اپنی کارروائی کو، اور وہ دھاوا بول رہا ہے، وہ غنڈہ گردی کر رہا ہے، وہ بدماشی کر رہا ہے، اور وہ دھاوا بول کر لوگوں کو اکسا کر آج ہائی کورٹ کے اوپر حملہ آور ہوا ہے، اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں. اور کیا کہتا ہے وہ؟ جیل بھرو تحریک میں جیلیں بھرنی تھی. عمران خان صاحب نے کہا وہ گاڑی سے اتر کے عدالت میں جج صاحب کے سامنے پیش نہیں ہو رہا کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا. اب سارے کیسز چھوڑ دیں، یہ بیل بیفور اریسٹ کا کیس ہے، اس کے اندر جعلی دستخط دیے ہیں، وہ مجرم باہر کھڑا ہے، اس کا وکیل کہہ رہا ہے کہ آپ برائے مہربانی عزت مآب عمران خان صاحب کے پاس اپنا رجسٹرار بھیج دیں اور ان سے گاڑی میں دستخط کر لیں، کیونکہ اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ عمران خان صاحب جج صاحب کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے. یہ کیا تماشا ہے؟ کیا اس ملک میں جس شخص نے اپنے اقتدار میں ہر ریاستی طاقت کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، آئین توڑا، اسپیکر سے آئین شکنی کرائی، ڈپٹی اسپیکر سے آئین شکنی کرائی، وزراء سے آئین شکنی کرائی، صدر سے آئین شکنی کرائی، ایک سازش کے پیچھے، اپنے اقتدار سے چمٹے رہنے کے پیچھے آج وہ 22 کروڑ عوام اور ملک کا اس وقت تماشا بنا کر کھڑا کیا ہے اس کو، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آج سب بے بس ہے، مہلت پہ مہلت، مہلت پہ مہلت. یہ اس قسم کا نظام ہے. تو میں یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ اس وقت جو سکرینز کے اوپر
آپ لوگ پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے. اگر عمران خان صاحب نے کوئی جرم نہیں کیا, اگر عمران خان صاحب کو بیل بیفور اریسٹ چاہیے تو عدالت میں پیش ہوں, اور اگر عدالت یہ سہولت عمران خان کو دیتی ہے, ایک غنڈے کو دیتی ہے, ایک آئین شکن کو دیتی ہے, جو عدالت کی تضحیق کرتا ہے, اس کا تمسخر اڑاتا ہے, اس کی بے عزتی کرتا ہے, تو پھر یہ ہر مجرم کو سہولت ملنی چاہیے. عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ اس وقت ملک آزاد ہوگا جب طاقتور قانون کے نیچے آئے گا. یہ ہے وہ انا تکبر کی طاقت جس نے آج پورے عدالتی نظام کو تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے, جس نے ملک کے آئین کو تماشا بنا کر رکھا ہوا ہے, جو ملک کے اندر یہ کس قسم کا مائنڈ سیٹ ہے؟ اسمبلی توڑ دو, اسمبلی ٹوٹ جائے. یہ کس قسم کا مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ کہیں الیکشن چاہتا ہوں, اب میں 2013 میں کہیں میں الیکشن نہیں مانتا, باہر کھڑے ہو جائیں تماشا کرنے کے لیے. یہ تو کل کو کوئی بندہ اٹھے اور الیکشن ہو اور کہے میں نہیں مانتا الیکشن کو, میں ملک کو آگ لگا دوں گا. تو یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کس قسم کا نظام ہے؟ یہ کس طرف آپ ملک کو لے کر جا رہے ہیں؟ ملک کے اندر جان بوجھ کر لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کریٹ کیا جا رہا ہے. ملک کے اندر جان بوجھ کر سیاسی عدم. اس شخص کو ملک کی مہنگائی کا دکھ ہوگا جو آج تماشا لگا کر بیٹھا ہوا ہے, جو مہنگائی کی آگ اس ملک میں لگا کر گیا ہے, جو اس ملک میں بے روزگاری کی آگ لگا کر گیا ہے, جو اس ملک کو سازش کے حوالے کر کے گیا, وہ آج ملک کے اندر یہ سازش کر کے ملک میں سیاسی افراتفری ڈال رہے ہیں اور لوگ ٹھٹے لگا رہے ہیں, لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں. یہ کس قسم کی بات ہے؟ اگر آج عمران خان یہ قانون نہیں مانے گا, اگر آج عمران خان یہ عدالتی حکم نہیں مانے گا, تو کل کسی بھی پاکستانی عدالتی حکم مانتے ہوئے سوچنا پڑے گا. اس لیے یہ نظام اس طرح نہیں چل سکتا. یہ تماشا ایک شخص کے لیے, ایک لاڈلے کے لیے, ایک آئین شکن کے لیے, ایک جھوٹے کے لیے, ایک نالائق کے لیے, ایک سازشی کے لیے, ایک فورن فنڈر کے لیے اور ایک توشہ خانہ چور کے لیے یہ نظام اس طرح نہیں چل سکتا. عمران خان کو قانون کے دائرے کے اندر آنا پڑے گا, اور یہ عدالتی نظام کا, یہ اداروں کا یہ ذمہ داری ہے کہ عمران خان کو اس کا پابند کیا جائے. جی کوئی سوال؟ یہ جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ریلیف ملتا ہے پی ٹی آئی کو, عمران خان صاحب کو, آپ کو یہ لگتا ہے کہ ادارے واقعی اب پولیٹیکل ہو چکے ہیں, غیر سیاسی ہیں سارے ادارے, اور کہیں پہ ان کے لیے سافٹ کارنر نہیں ہے؟ دیکھیں سافٹ کارنر یہ آپ کو نظر آئے؟ آج 2 دن کے لیے مؤخر کی تھی, آج صبح سے آوازیں اور صدائیں ہیں. پھر دھاوا بولا, غنڈہ گردی ہو رہی ہے. اس وقت لاہور ہائی کے اوپر لوگ عمران خان کے اکسانے پہ حملہ آور ہیں, کسی اور کیس میں نہیں, صرف اس عدالتی حملے کے اوپر اس کو اریسٹ کرنا چاہیے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ سافٹ کارنر نہیں ہے؟ ایک شخص ہے, اس کو عدالت طلب کر رہی ہے, فورجری کی ہے, جھوٹے سائن کیے ہیں, اس کے سائن کی ویریفیکیشن ہوگی, وہ پہلے سوشل میڈیا پہ کال دیتا ہے کہ آؤ حملہ کرو. مجھے بلایا عدالت نے, تم عدالت کے اوپر حملہ کرو. مجھے بلایا ججز نے, تم ججز کے اوپر حملہ کرو. ٹرینڈ چلواؤ, کالیں دو, عدالت پہ دھاوا بولو, عدالت کے احاطے کے اندر حملہ آور ہو, اور پھر اس کے بعد مہلت دے دیں. جی مہلت دے دیں اور کہہ دیں جی نہیں, اس کے سائن لے لیں جا کے کار کے اندر. کیا تماشا ہے؟ ہمیں اپنی تجاویز سے نوازا. میں نے معزز اراکین کے خیالات کو بھی سنا, میں نے اس کو نوٹ بھی کیا, اور ملکی مصروفیات